بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AS فوڈز کے ساتھ عائشہ سہیل آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں ڈیلیشیس دال کوفتہ بنانے کی ایزی سی مزیدار سی ریسیپی۔ تو چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے دال پاؤ ہم نے لیا یہاں اور 5 گھنٹے پہلے ہم نے بھگو دی تھی۔ 5 سے 6 گھنٹے آپ نے بھگوئی ہوئی دال لینی ہے اور اس کو سل بٹے میں ڈال کر آپ نے اچھے سے کوٹ لینا ہے۔ آپ نے اسے گرائنڈ نہیں کرنا، گرائنڈ کرنے سے یہ بہت ہی باریک بہت ہی جو ہے وہ تھک مکسچر بن جائے گا، لیکن ہم نے اسے کوٹنا ہے۔ جی تو ہم نے دال کو اچھے سے کوٹ کر ایک باؤل میں علیحدہ سے نکال لینا ہے۔ بہت ہی زبردست سا مکسچر جو ہے دال کا وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اسے ہم نے باؤل میں علیحدہ سے نکال لیا ہے اور اسی سل بٹے کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے پیاز، سبز مرچ اور دھنیا۔ اس کو بھی آپ نے ہلکا سا کوٹ لینا ہے۔ جی تو اس کو آپ نے ہلکا سا کوٹ لینا ہے، زیادہ نہیں آپ نے باریک کرنا، بس تھوڑا تھوڑا سا نرم کر لینا ہے اور اس کو ایڈ کر دینا ہے اسی دال کے مکسچر کے اندر۔ جی تو یہ دال کا مکسچر ہے، اس میں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے پیاز، سبز مرچ اور دھنیے کو جو ہم نے باریک کیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ جی تو یہ میں نے لی ہے 1/4 کنور ٹکی، جو میں پانی کے ساتھ مسل کے اس میں ایڈ کروں گی ٹیسٹ کو بہت زیادہ بڑھانے کے لیے۔ اس کے اندر ایڈ کریں گے سرخ مرچ، نمک حسب ضرورت، کوٹا ہوا دھنیا اور اس کے ساتھ میتھی پاؤڈر خوشبو کے لیے اور ٹیسٹ میں اضافہ کرنے کے لیے، اور ہلدی پاؤڈر استعمال کر کے ان تمام مسالوں کو جو ہے اس مکسچر کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے۔ جی تو آپ اسپیچولا اور چمچ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہاتھ کا استعمال کریں گے تو آپ کا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے مکس ہوگا۔ دیکھیں بالکل اچھے سے آپ نے ہاتھ کی مدد سے اسے مکس کر لینا ہے۔ مسالہ ہمارا تیار ہے اور اب ہم اس کے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے کوفتے۔ تھوڑا سا مسالہ لیں، اس کو دونوں ہاتھوں میں رکھ کر راؤنڈ راؤنڈ کرتے جائیں تو یہ آپ کا بہت پیارا سا کوفتہ بن جائے گا۔ دیکھیے ماشاءاللہ۔ اسی طرح آپ نے تمام کوفتے جو ہیں وہ اس دال کے مکسچر سے تیار کرتے جانا ہے اور پھر نیکسٹ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے دال کو پہلے تھوڑا سا مکسچر لے کے اسے ہاتھوں میں دبا لینا ہے تاکہ وہ سخت ہو کے یکجا ہو جائے اور پھر اس کا کوفتہ جو ہے وہ کھلے گا نہیں۔ جب اسے آپ آئل میں ڈالیں گے تو وہ جڑا رہے گا، کھلے گا نہیں۔ جی تو کوفتے جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے۔ آنچ آپ نے آئل جو ہے وہ زیادہ گرم نہیں کرنا، دھیمی سی آنچ پہ آپ نے آئل کو تھوڑا سا ہیٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر سارے کوفتے ڈال دینے ہیں۔ آپ نے باری باری ڈالنے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ یہ کوفتے آپس میں جڑے نہیں۔ جی تو دھیمی سی آنچ پہ ہم نے کوفتے جو ہیں وہ سارے وہ فرائی کر لیے ہیں۔ دیکھیے بہت ہی پیارے خوبصورت ہمارے کوفتے تیار ہیں۔ اسی برتن کے اندر جو ہم نے آئل بچا تھا اس کے اندر دال کا بچا ہوا مکسچر ایڈ کر کے اس کے اندر پیاز اور ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے۔ دال کا مکسچر ہم نے تھوڑا سا اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہماری گریوی ہے وہ بہت زیادہ پتلی نہ بنے اور بہت اچھی سی پیاری سی گریوی بنے گی۔ اس کے اندر ٹماٹر اور ہری مرچ ایڈ کر کے اب ہم اسے بھون لیں گے۔ یہ ہمارا سٹیپ ہے گریوی تیار کرنے کا۔ جو آپ نے گریوی تیار کرنی ہے ان کوفتوں کے اندر، اس کے لیے آسان سی ریسیپی ہے۔ اس کے اندر سرخ مرچ کا پاؤڈر ایڈ کریں گے، نمک، ہلدی پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے سوکھی میتھی کا پاؤڈر۔ جی تو آپ نے اچھے سے بھون کر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جانا ہے اور اسے پکاتے رہنا ہے۔ جب یہ پانی خشک ہونے لگے گا تو تب آپ نے پھر تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لینا ہے۔ ایک دم سے سارا پانی نہیں ڈالنا، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اسے پکانا ہے۔ جی تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اب اس کے اوپر آپ ڈھکن دے کر اس گریوی کو پکنے کے لیے رکھ دیں۔ 5 منٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ گریوی جو ہے وہ ہماری بہت اچھے سے پک چکی ہے اور اب باری ہے اس میں ڈالنے کی کوفتے۔ جو ہم نے دال کے کوفتے تیار کیے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ جی تو ایک ایک کر کے آپ نے یہ کوفتے جو ہیں اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور پھر اسے دھیمی آنچ پر 5 سے 10 منٹ کے لیے پکنے دینا ہے۔
جی تو 5 سے 10 منٹ کے بعد یہ ہمارے کوفتے جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں۔ اب ہم انہیں سرو کرنے کے لیے پلیٹ میں نکال لیں گے۔ دیکھیے بالکل بھی کوفتے جو ہیں وہ ہمارے ٹوٹے نہیں ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو بتائی دال کے مزیدار سے کوفتے بنانے کی بہت ہی آسان سی ریسیپی۔ جب دال چنا دال گھر میں پکاتے ہیں اس کے آپ ایزی سے کوفتے بہت زبردست سے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور ہماری نئی ریسیپیز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔